بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کیونکہ یہ ادارہ جو ہے میری انسپریشن، میری لیڈر اور میری جو ایک مشعل راہ ہیں بے نظیر بھٹو شہید، ان کے نام پہ ہے، تو اس کے لیے جب یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی تو ایک فخر تو مجھے ہے، لیکن اس کے ساتھ میرے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ یہ ان بے آسرا غریب عورتوں کا پروگرام ہے جو کہ بہت اس معاشرے کے پسے ہوئے اور پورسٹ آف دا پور طبقے سے ہیں. تو یہ ایک بڑا امتحان بھی میں سمجھتی ہوں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آزمائش میں وہ مجھے سرخرو کرے. تو یہ ایک چیز جو آپ کے توسط سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جیسے ہر ایک کریڈٹ دیا جاتا ہے جو اس پروگرام کا خالق ہوتا ہے یا جو بانی ہوتا ہے، جو جس کی وہ سوچ ہوتی ہے اسی کے نام کے نسبت سے وہ پروگرام جانا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ پروگرام بی بی کی اپنی سوچ کی ایک آؤٹ کم ہے. یہ بی بی نے تب سوچا جب وہ جلا وطنی میں تھیں، اور اس حالت میں بھی وہ پاکستان کی اس پسی ہوئی دبی ہوئی اس مجبور عورت کا سوچ رہی تھیں جس کا کوئی آسرا نہیں ہے. تو اس کے بعد جو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو موقع نہیں دیا اور وہ شہید ہو گئیں، اس ملک کے لیے شہید ہو گئیں. اس ملک کے لوگوں کی جو خدمت کا جذبہ تھا اس کی پاداش میں شاید وہ شہادت کا رتبہ ان کو ملا. لیکن میں نے دیکھا کہ بہت کوشش کی گئی کہ اس نام کو جو ہے اس ادارے سے ہٹانے کی، اس کے پیرلل پروگرام کھڑنے کی، جو کہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی. اور آپ سب جو ہیں یہاں پڑھے لکھے ہمارے صحافی برادری کے، ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں، اور آپ سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے جو بدترین ڈس آنیسٹی ہو سکتی ہے وہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. اور اس نام کو کسی اور نام کی شکل دینا میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کی ایک مثال ہے. لیکن بہرحال سفر ہمارا رواں دواں ہے اور ہم اس پہ چل پڑے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اس پہ ایک بہت بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، بیکار بنا رہے ہیں ان کو ریڈی میڈ. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ سوشل سیکیورٹی نیٹ ورکس ساری دنیا میں، وہاں تو کوئی اس کو بیگری نہیں کہتا، وہاں پہ اس کو کوئی جو ہے وہ اس کو بھیک مانگنے سے تشبیہ نہیں دیتا. امریکہ جیسے ملک میں ہے، یو کے میں سوشل بینیفٹس کے نام سے ہے. تو یہ وہ مجبور طبقہ ہے جو ہمیشہ جو ہے اس بے بسی کی حالت میں رہا. اس پروگرام نے ان کو ایک تھوڑا سا حوصلہ دیا ہے، ایک تھوڑا سا امید کی کرن ہے. اور ایک اس کا جو بہت بڑا اسپیکٹ ہے، کیونکہ یہ صرف خواتین سے منسوب ہے اور خواتین اس کی بینیفیشری ہیں، اس کا ہمیں جو پاکستان کی عورت کو ایک شناخت جو دی ہے. میں ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جو ہمارے ریموٹ ایریاز سے ہیں، جہاں پہ میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. قبائلی علاقے جو ہیں ہمارے وہاں پہ، اور کافی سارے میرے خیال ساؤتھ میں بھی یہی ہوگا، پنجاب کے، سندھ کے بھی علاقوں میں یہی ہوگا کہ جب آپ ان سے کسی سے بچوں کی تعداد کا پوچھتے ہیں تو وہ صرف اپنا میل چائلڈ بتاتے ہیں کہ میرے 5 بچے ہیں. تو وہ اپنی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اولاد کا نہیں گنتے تھے. لیکن یہ وہ ایک پروگرام ہے جس نے شناخت دی ہے ان عورتوں کو، ان بے نام عورتوں کو، جو اب جو ہے نہ صرف ان کے آئی ڈی کارڈز ہیں، ان کی وہ رجسٹرڈ ہیں، وہ ایک ذریعہ معاش، ان کا ایک جو امداد ان کو مل رہی ہے وہ ان کی ہاؤس ہولڈ کے لیے ان کی امپورٹنس میں، اس خاتون کی اہمیت میں ایک اضافہ ہے. تو یہ ایک اس کے کافی ساری فیکٹرز ہیں جو اس کے بینیفیشل فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا ایک وسیلہ روزگار، اس کا ایک اسپیکٹ تھا جو سٹارٹ میں اس پروگرام کا حصہ تھا، لیکن اس کو بند کر دیا گیا. اب ہم اس کو پھر سے جو ہے جاری کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اس پروگرام میں جو ہماری بینیفیشریز ہیں یا ان کا کوئی بچہ یا بچی، اس کو اگر کوئی کام سیکھنا ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہے،
اس کو بھی وی ول فیسیلیٹیٹ دیم تاکہ وہ کوئی کام سیکھیں, کوئی ہنر سیکھیں اور وہ اس غربت کی لکیر سے اوپر آئیں. ہم اس کو پاورٹی گریجویشن پروگرام کا نام دے رہے ہیں. تو ہمارا جو پاورٹی گریجویشن پروگرام ہوگا اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو ہمارا بینیفیشری ہے وہ ایک بہتر زندگی کی طرف جائے گا, کیونکہ جو امداد ہم دے رہے ہیں اس سے بہت کم ان کی جو ہے مدد ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں غربت کی لکیر سے بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے جو موجودہ صورتحال ہے, مہنگائی ہے, تو کافی لوگ جو نہیں تھے اس غربت کی لکیر سے نیچے, وہ لوگ بھی جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمارا کیونکہ ایک لمیٹڈ وہ ہے, ہر کسی کی ہم مدد نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے ہم نے یہ پروگرام انٹروڈیوس کیا کہ جب یہ لوگ موو آؤٹ کریں گے جو آلریڈی ایگزسٹنگ بینیفیشریز ہیں, تو ہمارے پاس ایک اسپیس کریٹ ہوگا اور لوگوں کے لیے جن کو ہم اس میں لے کر آ سکیں گے. تو اس وقت ہمارے تقریباً 93-95 لاکھ بینیفیشریز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم 2 پروگرام اور بھی چلا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تعلیم والا, جو ہمارا ہے وسیلہ تعلیم. تو اس کے اندر بھی ہمارے, میں فگرز اس لیے یہاں سے پڑھوں گی چونکہ مجھے زبانی شاید میں غلط کر جاؤں, تو اس میں 93 لاکھ جو ہیں وہ بچے جو ہیں ہمارے بینیفیشریز کے, وہ اس وقت اسکولوں میں ہیں اور پڑھ رہے ہیں ہماری فیسیلیٹیشن کے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارا ایک بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو سٹنٹنگ ہے گروتھ بچوں کی, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, خاص کر کے ہمارے ملک کا بہت بڑا ایشو ہے. اور ان بچوں جو کمزور پیدا ہوتے ہیں پیدائش سے پہلے ہی, ان کو چونکہ غذائیت نہیں ملتی ماں کے پیٹ میں, تو بہت سارے مسائل ہیں جس سے وہ پھر بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں, پھر ان کا مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. تو ہم اس سٹیج پہ جہاں کوئی خاتون جو ہے پریگننٹ ہوتی ہیں, اس سٹیج سے ہم ان کو ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں, ان کو غذا کے طور پہ اور کچھ سپلیمنٹس وغیرہ دیتے ہیں تاکہ بچے کی گروتھ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو اس میں جو ایک اور چیز ہے جو آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ بلوچستان ہمیشہ سے ایک محروم صوبہ رہا ہے, اس کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے, آپ کو بتانا میں نہیں سمجھتی کیونکہ آپ سب چیزوں سے واقف ہیں. تو وہاں جو ہمارا غربت کا جو سکور ہے PTM وہ 32 ہے ہمارا اور علاقوں کے لیے. وہاں پہ ہم نے اس میں اس کو 60 زیادہ 60 ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے ہم نے اس کو 60 رکھا ہے, اور ادروائز 32 ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں نوید اکبر صاحب تھوڑے سے زیادہ بہتر معاشی حالت والے لوگوں کو بھی دیتے ہیں بلوچستان میں. جی, تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ادارے کی شکایات بہت ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جب میں آئی ہوں تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ شکایات تو ہماری بہت ہے, لیکن جو اچھے کام ہم نے کیے ہیں اس کی کوئی تشہیر نہیں ہوئی. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ہے, جو واحد بجٹ ہمارا لیپس ہوا ہے وہ ہمارا میڈیا سے ریلیٹڈ بجٹ تھا, کہ اس میں کوئی کام ہی نہیں کیا گیا, میڈیا کو انگیج ہی نہیں کیا گیا, میڈیا کو بتایا ہی نہیں گیا. تو ہمارے آنے کی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے بات چیت کی جائے, آپ کو بتایا جائے, اور جو ہمارے خلاف باتیں ہیں اس میں انوالومنٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بہت حد تک نہیں ہے, چونکہ ایک نیا سسٹم متعارف کیا گیا پچھلی حکومت میں جو پوس ایجنٹس کا تھا. پوس ایجنٹس یا جو بینک کے ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی شکایت جو ہے بہت زیادہ ہے, اور انہی جو ہمیں آپ نے بات کی وہ اسی سے ریلیٹڈ زیادہ باتیں ہیں جو پوس ایجنٹس سے ریلیٹڈ ہیں. چونکہ ایک بینک کی مونوپلی تھی تو اس کی جو ایجنٹس تھے وہ من مانی کرتے تھے, اور وہ چونکہ اپنے ریٹیل شاپس پہ پیمنٹس کرتے تھے تو ہمارا کوئی اتنا عمل دخل ان پہ نہیں تھا, ہم ان پہ کوئی چیک نہیں رکھ سکتے تھے. اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہماری یہ ٹرانچ اس دفعہ کی جا رہی ہے وہ ہم نے کیمپ سائٹس پہ کی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو لوگ ہیں وہ اس کی مانیٹرنگ کر سکیں, نہ صرف مانیٹرنگ کر سکیں بلکہ وہ لوپ ہولز بھی دیکھ سکیں جس کے تحت لوگوں کو شکایات ہیں, تاکہ وہ فرسٹ ہینڈ نالج ہمیں مل سکے. تو یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے, اور ہم نے اس کو اسٹیگر بھی اسی لیے کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈپیوٹ کر سکیں کیمپ سائٹس پہ ڈفرینٹ
تاکہ زیادہ لوگ موجودگی میں ہمیں پتہ لگ سکے کہ کیا مسئلے مسائل ہیں. اور اس کا ایک توڑ ہم نے یہ بھی نکالا ہے, وہ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اور بینکوں کو بھی شامل کر لیا ہے, جس میں جائز کیش ہے, جس میں ایزی پیسہ ہے, جس میں بینک الفلاح ہے, اور بھی 1-2 بینکس ہیں, وہ نوید صاحب سے بینک آف پنجاب ہے. تو یہ بھی ہے. اور ہم ایک اور چیز کی طرف جا رہے ہیں, ہم بینک اکاؤنٹس کی طرف جا رہے ہیں. یہی آپ انہیں کو ایزی پیسہ کو انگیج کر لیں تو سب کے بنے ہوئے ہوں ان کے. تو ہم بینک اکاؤنٹس کے لیے جا رہے ہیں, ہماری اسٹیٹ بینک کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ, اور ہمارا مقصد یہ ہے, ہم نے ان سے گزارش کی ہے اسٹیٹ بینک سے کہ چونکہ بینیفیشری بھی آپ کا کلائنٹ ہوگا بینک کا, تو اس کو اتنی عزت اور رسپیکٹ ملنی چاہیے جو کسی اور کلائنٹ کو ملتی ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارا یہ کلمیہ ہے کہ ہم ایلیٹ کلچر میں بلیو کرتے ہیں, تو بینکوں میں شاید ان کا آنا لوگوں کو ناگوار گزرے. تو یہ ہم چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں نے یہ جوائن کیا جس دن, تو آئی وینٹ ٹو سی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری, جو اس پروگرام کے بانی بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انسٹرکشنز دیں کہ بیٹا کسی کی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے. میں انشور دیٹ, میں نے تمہیں اس لیے یہاں بھیجا ہے کہ آپ یہ انشور کریں کہ جو حقدار ہے اس کو پورے پیسے اس کو ملنے چاہیے. اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ لوگوں کو اپنے پیسے پورے ملیں, حقدار کو ملیں اور عزت سے ملیں. کسی کی عزت نفس جو ہے مجروح نہیں ہونی چاہیے. تو آتے ہی جو ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں وہ ہے کہ 0 ٹالرنس ہوگی اینی کائنڈ آف امبیزلمنٹ یا اینی کائنڈ آف ڈسرسپیکٹ. ہم یہ چیزیں جو اس کی ہم معافی نہیں دیں گے. باقی کوئی اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں تو اس میں ہم سن سکتے ہیں بات, لیکن ان دونوں چیزوں میں ہم کسی قسم کی بھی کوئی چھوٹ کسی کو بھی نہیں دیں گے. یہ زیادہ تر باتیں تو میرے خیال میں کر چکی ہوں, کچھ رہ تو نہیں گئی. ایک اور چیز جی, ایک یہ کہ ہمارے نام پہ بہت دھوکہ دہی کی جاتی ہے, اور یہ کلیئرٹی لوگوں کو نہیں دی گئی کہ جو ہمارا ایک ہی نمبر ہے وہ 8171 ہے, 8171. اس کے تھرو جب میسیجز آتے ہیں تو وہ ہمارے میسیج ہیں. اس کے علاوہ کئی اور سے آپ کو میسیج آتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سائبر کرائم کے جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں. زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں ہم نے نمبر بلاک کر دیا ہے, وہ دوسرے نمبر سے پھر جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں. اسی سلسلے میں میں نے شیزہ فاطمہ صاحبہ جو ہماری IT کی منسٹر ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر سکیں جو ہمارے نام پہ جو ہے لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ کرتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں. اور دوسرا ہمارا ایک ہیلپ لائن بھی ہے, اگر آپ اپنے اس کے تھرو بتا دیں جہاں جہاں آپ لوگ ہیں کہ اس کا نمبر ہے جی 0800 26477. یہ ہماری ہیلپ لائن ہے. اینی کائنڈ آف کمپلینٹس, ہمارے سینٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں شکایت کریں, ہمیں تبھی پتہ چلے گا. ہم ہر جگہ آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں, ہم ہر کسی کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن شکایت اگر ہم تک آئے گی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کا ازالہ کر سکیں. تو یہی سب باتیں تھیں. اور اس وقت ہم ایک اور ہے کہ ہمارے پریزنس جو ہے وہ تحصیل آفیسز پہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو یونین کونسل لیول پر لے جائیں. تو یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ ان غریب نادار بے بس مجبور عورتوں کا پروگرام ہے جو پاکستان کی جو شہری تو ہے لیکن شاید اسٹیٹ ان کو کیٹر نہیں کر پا رہی. جو ان کی فیسلٹیز ہے جو ان کو ہونی چاہیے وہ ان کو مل نہیں رہی. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ذریعہ ہے جو لوگوں تک جو ہے ان فیسلٹیز کو یا کسی حد تک کوئی فائنینشیل سپورٹ جو ہے ہم لوگوں کو دے سکیں.